خودارا اپنی بچیوں کو اس طرح نہ مسئلہ کریں کہ ان کے خواب ہی چکنا چور ہو جائیں۔ نازک بچپن سے ہی اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب محنت کش عورت کی بیٹی تھی۔ 14 برس کی نادان لڑکی زمانے کی اونچ نیچ سے بے خبر اپنی معصوم سوچوں میں گم رہتی، دنیا کو اپنے سادہ دل کے آئینے میں دیکھتی، اس لیے یہ دنیا اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ کبھی وہ ایک خوشحال گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد نثار کی اپنی پھلوں کی دکان تھی۔ نثار ایک ایماندار اور محنتی فروش تھا۔ اس وقت اس کی بیوی بشیرہ نے اچھے دن دیکھے تھے، مگر ایک دن نگار کا ایک آڑتی سے جھگڑا ہو گیا جو لین دین کے کسی معاملے پر ہوا۔ بات اتنی بڑھی کہ دشمنی میں بدل گئی۔ چند دن بعد اس آڑتی کے آدمی بازار میں آئے اور نگار کو اس کی دکان پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ نگار کی موت کے بعد جیسے غربت کا قہر اس خاندان پر ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہ رہا، مگر نازک کو اس سب کی کڑواہٹ ابھی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو تتلی تھی اور اڑتی پھرتی تھی اور ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ حالانکہ فاقے، پریشانی اور موسم کی سختیاں ان کے سروں پر سایہ کیے رکھتی تھی۔ نازک ابھی ایک بچی تھی، اس کی خواہشوں کی دنیا ابھی سوئی ہوئی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنے کا شعور نہ تھا، روکھی سوکھی جو ملتی کھا لیتی۔ بدن سنبھالنے کی عمر اور ہوش ابھی نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں بشیرہ محنت مشقت کرتی، مختلف گھروں میں صفائی، برتن اور کپڑوں کا کام کرتی۔ نازک فارغ وقت میں آنگن میں ادھر ادھر گھومتی، کھڑکیوں سے جھانکتی، کبھی چھت پر چڑھتی، کیونکہ عمر ہی ایسی تھی۔ وہ تنہائی سے گھبرا جاتی تھی، اس کا تو دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ ماں کے ساتھ گھروں میں کام پر جانا چاہتی تھی، مگر ماں اسے ساتھ لے جانے سے کتراتی تھی، کیونکہ وہ دنیا کی اونچ نیچ کو زیادہ جانتی تھی۔ نازک کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے، ان کی باتیں سننے میں عجیب سی دلچسپی تھی۔ کبھی کبھار اسے ایسی بھول بھلیوں جیسی باتیں سننے کو ملتی جیسے سن کر وہ گھبرا جاتی اور شرم سے چہرہ اوڑھنی میں چھپا لیتی۔ ماں جب اسے دیکھتی تو غصے سے کہتی کہ میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے اور اوپر سے بڑوں کی باتوں میں گھس کر کانوں کان باتیں سنتی رہتی ہے۔ ماں کو اس کی عادتیں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ لڑکیوں کے سننے کی باتیں نہیں ہوتی۔ بشیرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، نازک سب سے چھوٹی تھی، لاڈلی بھی تھی۔ بڑی بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور ماں کو ان کے رشتوں کی فکر کھائی جا رہی تھی، کیونکہ دور ہی اس طرح کا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ باپ تو رہا نہیں، میری زندگی میں اپنا فرض ادا کر دوں۔ وہ ہمارے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں میں بھی کام کرتی تھی تاکہ بیٹیوں کی شادی کا کچھ اچھا بندوبست ہو جائے۔ ایک دن ماں نے نازک کو سمجھایا کہ جب کوئی عورت رشتہ دیکھنے آئے تو تم سامنے نہ آنا، کیونکہ آج کل لوگ بڑی لڑکیوں کو چھوڑ کر چھوٹی پر نظر جماتے ہیں، اس لیے تم چھپ جانا۔ ایک روز خالہ ربیہ آئی، اس کے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ اس وقت نازک کی ماں کام پر گئی ہوئی تھی۔ دروازہ نازک نے ہی کھولا تھا اور وہ ابھی نہا کر نکلی ہی تھی اور بالوں میں کلپ لگا رہی تھی۔ خالہ ربیہ نے نازک کا اجلا چمکتا چہرہ دیکھا تو چونک گئی۔ کہنے لگی نازک تم تو بڑی ہو گئی ہو اور پیاری بھی نکل آئی ہو، کیا خوبصورتی نکالی ہے تم نے۔ اچھا ماں کو تو بلا لاؤ، کہنا خاص مہمان آئے ہیں، ضروری کام ہے۔ نازک نادان ضرور تھی، مگر یہ باتیں سمجھنے لگی تھی۔ فوراً سمجھ گئی کہ یہ عورتیں اس کی بڑی بہنوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ اس خیال سے اس نے اپنی امی کو جا کر بتایا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ اس نے کہا کہ خالہ آپ بیٹھیں، میں ابھی ماں کو لے کر آتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی سیٹھ فہد کے گھر گئی۔ اسے پتا تھا کہ امی ان کے گھر کام کرتی ہیں جہاں اس کی ماں کام کر رہی تھی۔ بیل دی سیٹھ فہد کا بیٹا شکیب باہر آیا۔ نازک نے ہلکی سی آواز میں پوچھا کہ شکیب بھائی، کیا میری اماں آپ کے گھر میں ہیں؟ ماں آئی ہے، وہ رشتہ دیکھنے والی عورتوں سے ملنا ہے۔ وہ بہت شرما کر بات کر رہی تھی۔ عورتوں نے رسمی باتیں کیں اور خالہ ربیہ نے بڑی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے ان کی تعریف کی۔
مگر ایک دو عورتوں کی نظریں بار بار نازک کی طرف اٹھتیں، کیونکہ نازک تھی ہی بہت خوبصورت، جو ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ جب وہ سب چلی گئیں تو بشیرہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ بیٹیاں جوان ہو جائیں تو رشتے نہیں آتے، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ ہم لوگ شاید غریب ہیں اس لیے، اور کبھی چھوٹی بیٹی کی جوانی ماں کے خواب چھین لیتی ہے۔ نازک چپ چاپ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجان سا خوف اتر آیا تھا۔ شاید بچپن اب اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا اور اسے اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ اس دن کے بعد ماں کی آنکھیں جیسے نازک کے چہرے پر جم سی گئیں، کیونکہ بات ہی کچھ اس طرح تھی۔ وہ اکثر چپ رہنے لگی۔ بڑی بیٹیوں کے لیے جو رشتے آتے وہ تو نازک کو دیکھ کر بدل ہی جاتے۔ ماں کا دل ہولتا، کیونکہ ابھی اس کی بڑی بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ جیسے کوئی سایہ ہے جو چھوٹی بیٹی کے وجود پر منڈلا رہا ہے۔ خالہ ربیہ دوبارہ آئی۔ اس بار وہ تنہا تھی اور بات کچھ اور لے کر آئی تھی۔ اس نے دبے ہوئے لفظوں میں بشیرہ سے کہا کہ ایک جاننے والا ہے، بہت اچھا خاندان ہے، اور وہ عمر میں تھوڑا بڑا ہے، مگر عزت دار آدمی ہے اور پیسہ دھیلا بھی کافی ہے اس کے پاس۔ تمہاری چھوٹی بیٹی انہیں پسند آ گئی ہے۔ کچھ کرنا پڑے گا بشیرہ، موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاؤ گی۔ بشیرہ کا تو دل دہل گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عزت دار مرد کون ہو سکتا ہے، شاید وہی جو بازار میں اس کے کام کرتے وقت نازک کو دیکھا کرتا تھا، مگر غربت، رشتوں کی بندش اور تنہا ماں ہونے کا بوجھ اس کی سوچ پر حاوی آ گیا۔ چند دنوں بعد نازک کو صاف کپڑے پہنائے گئے، اس کے بال سنوارے گئے، اور ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم کہیں مہمانوں کے ہاں جا رہے ہیں، اور تم تو میری بہت اچھی بیٹی ہو، اور اچھی بچی بن کے رہنا۔ اور اس مہمانی سے بے خبر تھی، اس روز نازک کی منگنی کر دی گئی، ایک 50 سالہ شخص کے ساتھ، اور یہ ابھی بہت چھوٹی تھی، اس بات کو تو سمجھ ہی نہیں رہی تھی، جو شہر سے باہر کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ نازک کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی۔ شادی جلدی کر دی گئی۔ نازک کو اس شخص کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں صرف وہ شخص، اس کی پہلی بیوی جو بیمار تھی، اور ایک ملازم رہتے تھے۔ نازک کے لیے وہ گھر قید خانہ بن گیا۔ وہ تو ایک تتلی تھی اور اڑنا جانتی تھی، نہ تعلیم، نہ ہم عمر ساتھی، نہ ہنسی، نہ کھیل۔ وہ جو کبھی چھت پر چڑھ کر پرندے دیکھا کرتی تھی، اب دن رات خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ کچھ ماہ بعد وہ تو ماں بننے والی بھی ہو گئی۔ اس کے اندر بچپن مر چکا تھا، اور ماں بننے کی تیاری ایک عجیب سی ادھوری سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ خیر، وقت رکتا کہاں ہے، گزر جاتا ہے۔ نازک نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی، شاید وہ اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ دے سکے گی جو اسے نہیں ملا۔ شوہر بیمار ہونے لگا اور پہلی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ زندگی کی رفتار بدلی۔ نازک نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا، لوگوں سے بات کرنا سیکھی، تھوڑی بہت لکھائی پڑھائی بھی کی، لیکن وہ یہ سب کچھ سیکھ چکی تھی۔ اس نے مقامی اسکول میں نوکری کے لیے درخواست دی، اور قسمت سے وہاں اسے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا موقع مل گیا۔ نازک اب 20 سال کی ہو گئی تھی، ایک بیٹی کی ماں بھی تھی، اور وہ اب دنیا کو سمجھ بھی گئی تھی۔ اور ایک عورت جو وقت سے پہلے بڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں اب بھی خواب ہیں، مگر ان خوابوں کی شکل بدل چکی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہے، اور ان ماؤں کو دکھانا چاہتی ہے کہ جن کی بیٹیاں پڑھتی نہیں ہیں اور ان کی جلد شادی ہو جاتی ہے۔ اسے چھتوں پر اڑنے دینا چاہتی ہے، بنا کسی خوف کے۔ آپ اپنی بیٹیوں کے خوابوں کو پورا کیا کریں، ورنہ وہ حسرت بن جاتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور پیارے پیارے سے کمنٹ کریں۔